بیٹا ہم نے پچھلی کلاس میں جو آخری سوال پڑھا تھا کتاب میں صفحہ نمبر 16 کا دوسرا سوال تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی۔ آج میں تیسرا سوال آپ کے سامنے پڑھا کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی۔ لیکن کفار جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو انہیں فتح دیں اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ عطا کر۔ یہ مشرکین کا فعل تھا، اور یہ جب غزوہ بدر کے لیے لڑنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو کعبے کی دیوار کے اطراف میں بیٹھ گئے سارے ان کے سردار، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کی تھی۔ دعا دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اگر محمد حق پر ہیں تو اے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کامیابی دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت اور آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے اذہان میں، ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ شاید ہم غلط ہوں اور محمد حق پر ہوں، لہٰذا انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اور جب یہ غزوہ بدر گئے اور جانے کے بعد وہاں پر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مشرکین ہار گئے، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو یہ تنبیہ کی کہ دیکھو یہ دعا تم نے ہی مانگی تھی نا کہ جو حق پر ہے اسے کامیابی عطا فرما۔ تو دیکھو حق پر اللہ نے فیصلہ دے دیا، جو سچائی پر تھے، جو حق پر تھے، جو اہل حق تھے، اللہ نے انہیں کامیابی دی، اور تم چونکہ غلط تھے، تم چونکہ بت پرست تھے، اللہ کی تعلیمات سے دور تھے، تمہیں شکست ملی۔ لہٰذا اس سبق میں، یعنی ان آیات میں، سوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے انہیں تنبیہ کی ہے، اور تنبیہ یہ کی ہے، بتایا یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو قبول کرو، سچائی کو دل سے قبول کرو، اور اپنے باطل عقائد و نظریات سے دور ہو جاؤ۔ بیٹا اسی کتاب میں صفحہ نمبر 16 جو ہم نے پہلا سوال پڑھا، اب عبارتیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ عبارت میں نظر ڈالیں تو پہلی عبارت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، میں اس کا خالی ترجمہ پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ کو صرف ترجمے یاد کرنے ہیں، کسی بھی عبارت کی تشریح، اس کا مفہوم یا اس کی عربی کے الفاظ آپ کو یاد نہیں کرنے۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں لیکن سمجھاؤں گا ضرور، تاکہ آپ کے ذہن سے اگر کوئی بات ہے تو وہ ختم ہو، آپ کا اس آیت کو اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ اچھا، یہ عبارت جو ہے، اسی جو ابھی ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس کا سوال نمبر 2 بھی ہے، یعنی سوال بھی اس عبارت کا بنایا گیا ہے اور اسی سوال کی عبارت بھی بنائی گئی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹ نہ پھیرنا۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں پر یہ زحفن کا لفظ عربی میں بھی یہاں پر موجود ہے اور وہاں سوال میں بھی ہے کہ جب بہت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، دونوں طرف سے اطراف سے لاشیں گر رہی ہوں، لوگ شہید ہو رہے ہوں، مشرکین مر رہے ہوں، تو قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے قدم پیچھے نہیں ہٹانے، بلکہ استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اللہ کی مدد و تائید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اگر ہم بچے تو غازی اور اگر مارے گئے تو شہادت کا درجہ ہمیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے۔ لہٰذا اصحاب کرام نے بآئینی جس طرح پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا اس پر اسی طرح سے عمل کیا، اور بغیر کسی بزدلی کے، بغیر کسی خوف کے انہوں نے اس لڑائی میں کامیابی حاصل کی۔ اگلی عبارت پر آئیے، عبارت بے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کہتے ہیں، کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب مشرکین کی فوجیں مسلمانوں کے سامنے سب بستہ ہو گئی، سب آرا ہو گئی اور سامنے مسلمان کھڑے ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک
اعجاز دکھایا اور اپنے رسول کو یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد مشرکین کی طرف پھینک دیجیے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد مشرکین کی طرف پھینکی۔ 1000 کے قریب آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں نے بتایا تھا کہ مشرکین موجود تھے۔ جتنے وہاں پر وہ شخص موجود تھے جو صف میں موجود تھے یا اپنے خیموں میں تھے یا کسی کام میں مصروف تھے، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ گئی ہو، جس کی آنکھوں میں ذرات نہ گئے ہوں، چونکہ رب کا حکم تھا، حکم رب کا تھا، پھینکنے والے اللہ کے رسول تھے اور یہ ایک معجزہ تھا۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مٹی آپ نے پھینکی، یا آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ ہم نے پھینکی، یہ ہماری طرف سے یہ ہوا۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی جب معجزہ دکھاتے ہیں، نبی کا جب معجزہ ہوتا ہے، اس کی کاملیت، اس کا اعجاز، اس میں کتنی حیرت انگیز بات آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جو بھی معجزہ دکھاتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت ہے، یہ آیت نمبر جی، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ، کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب مشرکین لڑنے کے لیے نکلے، جن کی سربراہی جو قیادت وہ ابو جہل کر رہا تھا، اور ابو جہل کا میں نے آپ کو اصل نام بتایا تھا عمر بن ہشام۔ تو یقین جانیے تمام سیرت کی کتب میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، مفسرین نے لکھا ہے، ایسے جا رہے تھے کہ جیسے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کھاتے ہوئے۔ یعنی کھانے کا صرف یہ عالم تھا ان کے کہ صرف کھانے کے لیے ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور ذرا پر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو اتنا زوم تھا، اپنی فوج پر اتنا تکبر تھا، ابو جہل کو اتنا غرور تھا کہ وہ اس کے دل میں شیطان نے یہ بات اچھی طرح سے بٹھا دی تھی کہ آج تمہیں شکست دینے والا کوئی نہیں، تم ہر حال میں جیتو گے، تم ہر حال میں کامیاب ہوگے۔ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے اصحاب کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس قسم کے خیالات اور سوچ کے ساتھ یہ مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اور دیکھیے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ بھائی نہیں، بالکل اسی طرح سے پورا ہوا کہ مشرکین کے 1000 افراد کام نہیں آئے، بلکہ نتیجہ کتنا بھیانک آیا۔ 70 مشرکین قتل کر دیے گئے، 70 مشرکین ہی قید ہو گئے، اور مسلمان کی جو تعداد تھی شہداء کی وہ 15 تھی، 15 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مشرکین کا نقصان، جانی نقصان بہت بھاری ہوا، یعنی 70 قتل ہوئے اور 70 مشرکین جو تھے وہ قید کر دیے گئے۔ تو قرآن کی بات کتنی سچ ثابت ہوئی کہ اے ہماری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو کہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ میں ضرور بتا رہا ہوں۔ اچھا اب بیٹا کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر آ جائیے، کتاب میں صفحہ نمبر 19، اور اس کا اب میں پہلا سوال پڑھ رہا ہوں۔ کتاب میں صفحہ نمبر 19 اور میں اس کا پہلا سوال پڑھ رہا ہوں۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے شر الدواب سے ویسے تو اگر ہم مراد لیں جو قرآن میں بیان کی گئی، لغت میں بیان کی گئی، وہ مراد اس طرح سے لی گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ بدترین قسم کے جانور، شر الدواب سے مراد بدترین قسم کے جانور۔ لیکن یہاں پروردگار عالم نے جو مراد لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جسمانی طور پہ مشرکین جانور نہیں ہیں، سر سے لے کے پیر تک ان کی شباہت، ان کی شکل، وہ بالکل انسانوں جیسے، عام لوگوں جیسے ہیں، لیکن اپنے خیال، اپنے شعور، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عقائد، اپنے نظریات کے لحاظ سے کہا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ایک ہستی جو تم میں پیدا ہوئی، اس کے تم خاندان کو جانتے ہو، اس کے تم حسب و نسب کو جانتے ہو، اس کا بچپن تمہارے سامنے،
اس کا لڑکپن تمہارے سامنے، اس کی جوانی تمہارے سامنے، یہاں تک کہ اب ان کی داڑھی میں اور ان کے سر میں سفید بال آ چکے ہیں، یعنی ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہے۔ کبھی تم نے اس پورے دور میں 40 سال میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی ان کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی ان کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کو دیکھا؟ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا؟ بلکہ ان کی زندگی میں تو آپ کو بڑا انصاف نظر آئے گا، بچوں کے اوپر شفقت نظر آئے گی، بوڑھوں کے ساتھ بوڑھوں کا احترام نظر آئے گا، راہ چلتے لوگوں، ضعیف لوگوں کی وہ مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اپنے پرائے سب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی کو تو اللہ فرماتا ہے کہ پوری 40 سال کی زندگی ان کی تمہارے سامنے ہے، اور یہ تم ہی تو تھے، یہ تم ہی تو تھے جو ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ آج جب کہ انہوں نے کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم بت پرستی سے باز آ جاؤ، تو تمہارے ہاتھوں میں جہاں پر پھول ہوتے تھے آج پتھر آ گئے، تمہاری زبانوں پر جو ان کے لیے تعریفی کلمات ہوتے تھے آج ان کے اوپر، آج تم ان کو زبان سے گالیاں دے رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو جانوروں کی خصلت ہے، یہ انسانوں کا فعل تو نہیں ہے، یہ تو جانور کرتے ہیں کہ جس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کس نے بھلا کیا، کس نے احسان کیا، کسی کا کردار اچھا ہے، کس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے کیا، شر الدواب کے لفظ سے ان کو تعبیر کیا۔ بیٹا دوسرا سوال، کتاب یہی سوال صفحہ نمبر 19 اور السوال الثانی، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد؟ خیانت، خیانت کہتے ہیں دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن جو ہے وہ صرف کتاب عبادت نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب اخلاق بھی ہے، جو ہماری زندگیوں میں ہونے والی برائیوں کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ سب سے پہلے خیانت کو سمجھ لیجیے، جیسے میں نے کہا دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا۔ خیانت سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کی جا سکتی ہے، آنکھوں کی بھی خیانت ہے، زبان کی بھی خیانت ہے، کانوں کی بھی خیانت ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ خیانت سے دور ہوتی ہے اور اس کا کردار بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے۔ خیانت اس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اس کا عقیدہ ہے کہ میری شہرت سے بھی زیادہ میرا پروردگار میرے قریب ہے، میں جھوٹ بولوں گا اس کو معلوم ہوگا، میں دھوکہ دوں گا اس کے علم میں ہوگا، میں خیانت کروں گا کوئی جانے یا نہ جانے میرے رب کو یقیناً اس کا علم ہوگا۔ لہٰذا ایک مسلمان کی زندگی چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہو، وہ تنہا ہو، اس کی زندگی صاف شفاف ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے کوئی ایسا فعل کرے جو اللہ کے نزدیک مایوب ہو، ناپسندیدہ ہو۔ لہٰذا مسلمان خیانت نہیں کرتا۔ اب خیانت کی کچھ اقسام ہیں، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی خیانت جو ہے جو کہی گئی وہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اب اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی، آپ کو ماں باپ دیے، آپ کو دولت دی، آپ کو شہرت دی، آپ کو ہر وہ نعمت دی جس کی آپ کو ضرورت تھی، آپ کو ہر وہ نعمت دی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے عظیم ترین احسانات کو مانتے ہوئے اس کے آگے سر جھکائیے۔ یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھیے، یہ اس کا حکم ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں تو زکات دیجیے، یہ اس کا حکم ہے کہ جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیے تو حج کیجیے، یہ اس کا حکم ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کیجیے، یہ اس کا حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیجیے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مسلمان خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان سارے احسانات، ساری نعمتیں تو اللہ کی کھائے اور اسی کے خلاف جائے، اسی کے خلاف بات کریے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ پہلی خیانت۔ دوسری خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ کتنا آپ کو اسلام میں ستایا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو تنگ کیا گیا، آپ کے ازواج کو تنگ کیا گیا، آپ کو ہجرت میں مجبور کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا ہے،
किसी भी नबी को नहीं सताया गया। और फिर दिन में जो तकलीफें थी सो थी, रात को उठ उठकर इस उम्मत के लिए दुआओं का मांगना, रात को उठ उठकर आंसुओं के साथ इस उम्मत की बख्शिश मांगना, रात को उठ उठकर इस उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करना। फरमाया रसूल कुरान कहता है कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन है जो तुम्हारे के मामले में इंतहाई हरीस है, इंतहाई हरीस है, हमसे मोहब्बत करने वाले। तो रसूल की क्या बातों पर अमल नहीं करेंगे? रसूल ने अपने लिए थोड़ी कहा है कि झूठ ना बोलो, तुम्हारे लिए कहा है कि झूठ ना बोलो। रसूल को कोई फायदा नहीं इस बात पर कि तुम किस तरह से जिंदगी गुजारते हो। हाँ, अगर मैं रसूल की बातों पर अमल करूंगा तो मुझे फायदा है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। क्या आज के जो हालात हैं, टीवी पर हर दूसरे तीसरे मिनट पे एक इश्तिहार चलता है कि जनाब 20 सेकंड अपने हाथ धोइए, अपने हाथों को साफ रखिए। क्या मेरे नबी ने 1400 साल पहले हाथ की सफाई, दांतों की सफाई, चेहरे की सफाई, नाखूनों की सफाई, क्या उसका हुक्म नहीं दिया? 5 वक्त वुजू का हुक्म दिया, यहाँ तक के फरमाया मिसवाक की बड़ी सख्ती फरमाई। इतनी अल्लाह के नबी, बल्कि हमारा दीन ये वाहिद दीन है जिसने सफाई को निस्फ ईमान कहा, यानी हमारा आधा दीन सफाई पर मौजूद है, आधा दीन सफाई पर खड़ा हुआ है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत ये है कि हम उनकी बातें ना मानें, उनके अहकाम पर अमल ना करें। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी पूरी जिंदगी को सवार दिया, हमें जानवरों की सब से निकालकर इंसान और शरफुल मखलूकात की सब में लाकर खड़ा कर दिया, फिर भी हम अपने नबी की बात को ना माने तो हमसे बड़ा फिर खाइन कोई ना होगा। तीसरी आखिरी जो खयानत है वो अपनी आपस की इंसानों की अमानतों में खयानत है। ये तीसरी खयानत, एक अल्लाह के साथ खयानत, रसूलुल्लाह के साथ खयानत, और फिर इंसानों के साथ खयानत। तो बेटा इसको समझ लीजिए, इंसानों के साथ खयानत क्या? जिन पूरी जिंदगी आप जिन अफराद के दरमियान रहते हैं, जैसे आप माँ बाप के दरमियान रहते हैं, फिर आपके असातिज़ा, आपके दोस्त अहबाब, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप एक खानदान के फर्द बन जाते हैं। जिन अफराद के दरमियान आप जिंदगी गुजारते हैं, इन अफराद के साथ अपने मामलात को साफ रखना ये अमानत कहलाता है। गुफ्तगू भी अमानत है। आप कहीं बैठे में किसी ने आपके साथ कोई बात कही, किसी तीसरे शख्स के मुतालिक कही, अब उसकी कहीं भी बात आपके पास अमानत है। आप किसी महफिल में बैठे हैं, लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां महफिल में की जाने वाली गुफ्तगू आपके पास अमानत है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी शख्स को देखा, उसके किरदार को देखा, उसने गलत चीज देखी, वो चीज उसको समझाइए। लोग आज हम क्या करते हैं, आज हमारी इस्लाह का तरीका देखिए कितना भयानक और खतरनाक है, जिससे नफरतें फैलती हैं। जिस शख्स को समझाना होता है, जिस शख्स को बताना होता है, हम उसी को नहीं बताते और सारी दुनिया को हम खबर दे देते हैं कि जी फला शख्स के अंदर ये खामी है। तो बेटा ये इस्लाह नहीं है, ये फसाद है, ये फसाद फिर अर्द है। कुरान कहता है कि लोगों के किरदार भी तुम्हारे पास अमानत है, लोगों के पैसे रकम रखवाई गई वो भी तुम्हारे पास अमानत है, लोग तुमसे कोई अपने दिल की बात कहें, तुम्हें अपने दिल की बात बताएं, वो भी तुम्हारे पास अमानत है। तो बेटा ये अमानत का एक मुख्तसर सा तसव्वुर था। उसके बाद देखें इसी सफ़े पर एक इबारत आ गई, और इबारत जो है वो वही है जो मैं ऊपर पढ़कर गया, शर्रुद दवाब वाली, ध्यान रखिएगा। शर्रुद दवाब जो पहला सवाल में पढ़कर गया हूँ, उसी सवाल की यहाँ पर इबारत भी मौजूद है, और नीचे भी वही इबारत आ रही है। तीनों के जवाबात एक ही है, तीनों के जवाबात एक ही है। सवाल नंबर 1 का जवाब, इबारत बे का जवाब, और इबारत अलिफ का जवाब, और इबारत बे का जवाब। दो इबारतें हैं अलग अलग, जवाब एक है। एक सवाल जो ऊपर शर्रुद दवाब का आया उसका भी जवाब, यानी सवाल दो इबारतें और एक सवाल, इन तीनों के जवाबात एक ही है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सफा नंबर 19 का जो पहला सवाल है इसका जवाब, इसी सफ़े की जो पहली इबारत है इसका जवाब, और इसी सफ़े की जो दूसरी बे इबारत है इसका जवाब। ये तीनों के जवाबात एक ही हैं, क्योंकि तीनों में मफहूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सा बयान किया। मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, आप सुनिए। और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुना। ये भी मुशरिकीन के मुतालिक आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तबलीग करते रहे, इन्हें अच्छाई की तरफ दावत देते रहे, इन्हें बुलाते रहे, मगर ये ऐसे हो जाते थे जैसे सुनते ही नहीं। जैसे जानवरों का जिक्र शर्रुद दवाब का आया ना ऊपर,
کہ جیسے جانور ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہیے، اذان دیتے رہیے، حدیثیں سناتے رہیے، اس کو کیا فرق پڑتا؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو قرآن یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، یہ ہمیں مخاطب کیا پروردگار نے، کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سنتے کون لوگ ہیں؟ سماعت، کان کا ادب کیا ہے کہ جو اچھی بات سنے اس پر عمل کرے، جو اللہ کا حکم آئے اس کے آگے سریحاً تسلیم کریں، جو رسول اللہ کی حدیث سنیں اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ تو فرمایا مشرکین کی طرح مت ہو جانا جیسے ان کو شر و دواب اللہ نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں ہونا۔ نیچے سوال پر آئیے، عبارت بے پر آئیے، دیکھیں اس کی اگر عبارت پہ آپ نظر ڈالیں تو شر و دواب کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے عربی میں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس عبارت میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین کو سوچ کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے، فکر کے جسمانی لحاظ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، جسمانی لحاظ سے وہ انسانی سوچ اور فکر اور شعور اور عقائد کے لحاظ سے فرمایا کہ تو جانوروں جیسے۔ ہمارا نبی نے تبلیغ کرتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، بت پرستی سے بچاتا ہے، منع کرتا ہے غلط عقائد و نظریات سے، مگر یہ ہے کہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ ہے کہ بالکل جس سے مس نہیں ہوتے۔ جس طرح جانور کو آپ سمجھاتے رہیں، بجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، نصیحتیں کرتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے مشرکین کے رویے تھے، اور وہ ایسے ہو جاتے تھے، بلکہ حدیث سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مشرکین تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ تبلیغ فرماتے تھے تو روئی اپنے کانوں میں ٹھوس دیا کرتے تھے، اور جب کوئی شخص باہر سے مکہ آتا تو اس کو راستے میں روک لیا کرتے اور کہتے کہ خبردار ایک شخص ہے ہمارے یہاں محمد نام کا، اس کی باتیں مت سننا، اگر تم نے سنی تو تم بھی خراب ہو جاؤ گے، تمہارے عقائد بھی خراب ہو جائیں گے، اس کی باتوں میں سحر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے اور وہاں پر مشرکین کو آنے سے روکا کرتے تھے۔ ایک اور عبارت جیم پر آئیے، اسی صفحے کی ایک اور عبارت ہے، عبارت جیم، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ حائل کہتے ہیں بیچ میں آ جانا، دل اور انسان کے درمیان۔ دل ایک ایسی چیز ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے جو خیال کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، آپ کو عقائد و نظریات کے لحاظ سے آپ کو رہنمائی دیتی، آپ کو بتاتی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ دل آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا۔ دماغ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے غلط کام کو بھی کہے کہ کر، دماغ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفع کے لیے غلط کام کی طرف بھی آپ کو ترغیب دے دے، لیکن دل اللہ نے ایک ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے جو برے کام کرنے سے قبل آپ کو متنبع کرتی ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نہ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ بھی اور دماغ کے ساتھ بھی، لیکن جب کوئی شخص، ابھی سنیں غور سے، اس کے ترجمے میں نے پڑھ دیا، غور سے سنیں، جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ رب العزت کی بات کو اہمیت ہی نہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت ہی نہ دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کی حالت ایسی کر دیتے ہیں کہ ہدایت کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ یہ حائل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت کی توفیق ختم کر دیتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے غلط عقائد و نظریات کو درست سمجھنے لگتا ہے، ٹھیک سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں کو غلط سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، دوسروں کے خلاف غلط عقائد و نظریات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں آپ اللہ سے اپنے تعلق کو توڑیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھیے، ایسا نہ ہو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بہت اچھی طرح سے مثال سمجھ میں آئے گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جو لوگ اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں ان کے لیے کتنے خطرناک معاملات ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں دروازے لگے ہوتے ہیں، لوہے کی گرل وغیرہ لگی ہوتی ہے، اگر ہم یہ جو لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے، کھڑکیاں ہیں، اگر ہم اس کی صفائی چھوڑ دیں، ڈسٹنگ نہ کریں، کپڑا نہ کریں، صاف نہ کریں، مٹی پڑ رہی ہے، پانی چل رہا ہے، پانی کی چھینٹیں اس کے اوپر آ رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جو مضبوط لوہے کی گرل ہوتی ہے اس پر زنگ لگتا ہے، اور بالآخر وہ زنگ اس کو کھا جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جن گھروں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، گائے بگائے ہفتے میں 2 دن میں 4 دن میں اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کپڑا لگاتے رہتے ہیں، تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا۔
بس بالکل اسی مثال کو سمجھ لیجیے کہ جو شخص اپنا تعلق ہی اللہ سے کاٹ دے، نماز ہی نہ پڑھے، کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہی نہیں، کبھی اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح اور ذکر ہی نہ آئے، کبھی وہ دین کی بات ہی نہ کرے، کبھی وہ رسول اللہ کا ذکر ہی نہ کرے، کبھی اس کی زبان ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی دین کی، بلکہ اس کا دل پتھر اور سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے موت کا خوف بھی نکل جاتا ہے، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گاہے بگاہے جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اللہ اس کو ایک نرماہٹ عطا فرماتا ہے، صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی نیکی کی توفیق، ہدایت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ عبارت اب ہم دال پر ہیں، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار۔ فتنہ بیٹا عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اردو میں امتحان اور آزمائش، امتحان اور آزمائش۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں رہتا ہے، کسی علاقے میں رہتا ہے، اور وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا چھوڑ دے، اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ دے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چھوڑ دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب عذاب آئے گا نا، عذاب آئے گا تو اس میں صرف نیک لوگ، گناہ گار لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ ان تمام نیک لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا جو اپنے اس کام سے غافل ہیں۔ لہٰذا واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو جناب ہر وقت عبادت میں رہتا تھا، سجدے میں سجدہ ریز رہتا تھا، اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، نہ کسی سے ملتا تھا، نہ معلوم، نہ تعلق کسی سے قائم تھا، بہت عبادت گزار۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس بستی کو ختم کرو اور سب سے پہلے اس آدمی کو عذاب شروع کریں کہ جو عبادت گزار۔ فرشتوں کا پروردگار عالم یہ تو تیرا بڑا نیک بندہ ہے، یہ تو تیرے آگے بڑا سجدہ ریز ہے، تیری بڑی ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل ذکر کرتا ہے، لیکن یہ اپنی ایک اہم ذمہ داری سے غافل ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا، لوگوں کو ہماری طرف بلاتا، مگر اس کو صرف اپنی فکر تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ لہذا اس کو پہلے ختم کرو، اس کے بعد اس پوری بستی کو تباہ کرو۔ فرمایا جب اللہ کا، اب دیکھیں نا، اب میں آج کے دور کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو اس وقت اس ملک کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو مسائل اور پریشانیاں آئی ہیں، کیا اس میں خالی گناہ گار لوگ پھنسے ہیں؟ کیا یہ جو کورونا وائرس ہے یا جو بیماری ہے، جو پریشانیاں ہیں، معاشی طور پہ ہم تنگ ہیں، تعلیمی طور پر ہم تنگ ہیں، بہت سے مسائل میں گئے ہیں، تو کیا اس میں سے گناہ گار لپیٹ میں، نیک لوگ اس کی لپیٹ میں نہیں آئے گے؟ اچھے اللہ کے پاس نیک ولیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم جب آزمائش نازل کرتا ہے، پروردگار عالم جب امتحان میں داخل کرتا ہے تو اچھے بروں سب کو لیتا ہے، البتہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، خالص اللہ کے ولی، ان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ گناہگار پہ جب آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ گناہگار توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تاکہ اللہ اس کو اس پریشانی سے بچائے، اس لیے پریشانی آتی ہے۔ تو فرمایا اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ فرمایا اس میں پھر اچھے نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، تو تم اپنے دین کا کام، لوگوں کی جاتی آواز دعوت دین، نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ آخری عبارت ہمارے سامنے ہے، ہاں عبارت ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب۔ دیکھیں دو چیزوں کو اللہ نے پھر فتنہ کہا، اوپر بھی فتنہ کہا، یا پھر فتنے کا لفظ ہے، اگر آپ عربی کی نظر ڈالیں تو فتنے کا لفظ موجود ہے۔ اللہ نے مال کو بھی فتنہ کہا اور اولاد کو بھی فتنہ کہا، یعنی مال آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیسے آزمائش ہے؟ پیسہ، مال اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے،
اور اس کو طلب کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا عین دین اسلام۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی دعا ہمیں بتاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات عطا فرما، یعنی سب سے پہلے ہمیں دنیا مانگنے کا شعور دیا گیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں تمہارے لیے تو ہیں، یہ اللہ نے سب تمہارے لیے بنایا ہے، اس کو حاصل کرو، جدوجہد کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، جو اللہ کی نعمتیں تم حاصل کر سکتے ہو وہ کرو۔ لیکن جو اہم بات کی وہ یہ، ہاں یہ پیسہ اگر مل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیسے کے لیے تم اپنے خدا کو فراموش کرو، اپنے عزیز و اقارب کو فراموش کرو، تم ارد گرد کے لوگوں کو حقیر جاننا شروع ہو جاؤ، تم لوگوں کی تضحیق کرنا شروع ہو جاؤ، تم لوگوں کی بے عزتی کرنا شروع ہو جاؤ، پیسے کے بلبوتوں پہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع ہو جاؤ، پیسے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع ہو جاؤ، بلکہ اس پیسے کا احسن اور بہتر استعمال کرو، یہی پیسہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ فرمایا تم اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرو، تم اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، اس پیسے سے صدقہ دو، خیرات دو، لوگوں کی مدد کرو، تحائف دو، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے والدین کا حق ادا کرو، اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرو، اس پیسے کو بھرپور طور سے استعمال کرو، اپنی ذات کے لیے بھی، اور جو پس انداز ہو جائے، جو بچ جائے تمہاری ضرورتوں سے، وہ پھر دوسروں کے لیے استعمال کرو۔ اگر تم نے یہ روش اختیار کی، اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہی پیسہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور دوسری چیز، اولاد کو فتنہ کہا۔ دیکھیے اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے، ان کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، نہ بیماری دیکھتے ہیں نہ حالات کی خرابی، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ دھوپ، بلکہ وہ دیوانہ وار اپنے اولاد کی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے وہ دن رات ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک مقام پر وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کر جاتے ہیں؟ وہ اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنا مستقبل تاریخ کر دیں۔ کیا کیسے والدین جو اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدین جو اپنی اولاد کے لیے کئی گھنٹے وقت کر دیتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کے نماز پڑھیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، حج جیسی نعمتوں کو رہنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جناب ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، بعد میں جائیں گے، جو بھی بہانے کر کے حج نہیں کر پاتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک کی اولاد ہماری عظیم ترین نعمت ہے، لیکن سب سے پہلے حق تم پر ہمارا ہے، اس کے بعد تمہارا حق تمہاری اولاد پر ہے۔ اگر کہیں تم نے اپنی اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنے مستقبل کو تاریخ کر دیا تو جانتے یہ سب سے خسارے کا سودا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر اصحاب کرام سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سے باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، جو بھی گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی فرماتی ہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، آپ ایسے ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا بیٹا یاد رکھیے، اگر آپ حقیقتاً اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، یقیناً آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے والدین سے جس طرح آپ اپنی ضرورتوں کے لیے اصرار کرتے ہیں، اپنی چیزوں کے لیے ان کے ساتھ آپ تکرار کرتے ہیں، ان سے ضد کرتے ہیں، کبھی ان سے اس معاملے میں آپ نے ضد کی تکرار کی کہ نہیں آپ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھیں، ہم دیکھیں تلاوت کرتے ہیں آپ بھی تلاوت کیجیے، اپنے رب کو بھی بناتے چلیں، دنیا بھی سنوارتے چلیں، یہ دونوں کام ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو؟ دنیا بھی سنورتی چلے اور آخرت بھی سنورتی چلے، دونوں کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو ایسے لوگوں کو تو اللہ نے کامیاب انسان کہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو تو اللہ نے اپنا نیک اور مقرب بندہ کہا ہے، ایسے لوگوں کو تو پروردگار عالم نے اپنے قرب کی سند دی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بیٹا یہ بہت ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اولاد بھی اللہ نے فتنہ کہا تو مال کو بھی فتنہ کہا، لیکن اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ اپنے پیچھے جو سب سے اچھی چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ نیک اور صالح اولاد ہے جس کی اچھی تعلیم و تربیت کی گئی، جو اس کے جانے کے بعد بھی اپنے کردار سے اپنے باپ کا نام روشن کرے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، اس کی طرف سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اصحاب کرام بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کرام اور آج تک اولاد کی تربیت کے لیے خاص طور پر گھروں میں اہتمام کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ان کی تربیت کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اس عمر میں اگر ہم تربیت کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی آپ کو ایک حدیث بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اس کو عادت ڈالو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر سختی کرو۔ اب 7 سال رسول اللہ نے 3 سال دیے تربیت کے، صرف نماز کی تربیت کے 3 سال دیے، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کتابوں میں درج ہے جب جو نئی تحقیق آئی کہ 7 سال کی عمر بچے کی وہ عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں اگر آپ بچے کی بہترین تربیت کرتے ہیں، جو اس کے ذہن میں بٹھاتے ہیں، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا 7 سال، اور ان 7 سالوں میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ڈانٹ دو، اس کے ساتھ سختی کرو، اس کے ساتھ کوئی رویہ غلط اختیار کرو، فرمایا بالکل نہیں، بلکہ ان 7 سالوں میں کبھی وہ آپ کو منع بھی کرے گا، کبھی وہ انکار بھی کرے گا، نماز سے بھاگے گا بھی، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ لگے رہے یہاں تک کہ 10 سال میں اس کی عادت بن جائے، 3 سال میں اس کی بہترین عادت بن جائے گی۔ تو دیکھیں دین کب سے شروع ہوا؟ 7 سال کی عمر سے، اور یہ ذمہ داری کس پہ ڈالی؟ والدین نے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی۔ تو بیٹا یہ اس طرح یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ اب آپ اگر کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، اور جو ہم نے پڑھایا ہے بیٹا آپ اس کو مطلب ساتھ کے ساتھ یاد کرتے ہوئے چلیں، اس کو اپنے یاد کرتے ہوئے چلیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری جو اگلی کلاس ہوگی وہ صفحہ نمبر 24 سے ہوگی کتاب کے، اور اب کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں بیٹھوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سر ہم جو جواب لکھیں گے وہ کتنا بڑا لکھنا چاہیے ہمارے کو؟ 4 سے 5 لائن، اس سے زیادہ نہیں۔ اردو میں لکھیں گے ہم جواب؟ 4 سے 5 لائن کا جواب دیں گے، اور جو عربی عبارت ہے اس کا خالی ترجمہ لکھیں گے، اور عربی عبارت جو ہے وہ ساری عبارتیں یاد نہیں کرنی، جو میں آپ کو صفحے پر عبارتیں بتا رہا ہوں انہی عبارتوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، انہی کے ترجمے یاد کرنے۔ سر نوٹس کب ملیں گے؟ بیٹا 2-3 دن میں انشاءاللہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے، 2 سے 3 دن لگیں گے اور بس۔ تھینک یو سر۔ اور کوئی بیٹا سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی پوچھنے سے کوئی بات پوچھنی ہو؟ سر آپ نے کون کون سی وہ عربی مارک کرائی تھی وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، آپ کے سامنے کتاب ہے؟ جی سر کتاب ہے۔ اچھا بیٹا اب آپ ایک کام کیجیے، کتاب میں صفحہ نمبر 12 نکالیے۔ صفحہ نمبر 12۔ جی سر۔ اس کی الف بے جیم، اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 16 پر آئیے، صفحہ نمبر 16 پر آئیے۔ جی۔ اس کی بھی الف بے اور جیم، اس کے بعد صفحہ نمبر 19 پر آئیے، اس کی الف بے جیم دال ہے، یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ جی سر۔
थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है बेटा, याद कर लीजिएगा जो भी आपको दिया गया है काम। सर पेज नंबर 16 से जो पहले हमारे पास सूरतें लिखी हुई हैं उसमें से कोई अरबी नहीं है? नहीं बेटा, उसमें से नहीं है, जो मैंने मार्क करवाई है अभी। जी सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।